سر یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس پر آپ کا کمنٹ جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے تو لگ رہا تھا کہ ایران ورسز اسرائیل ہے. اب چونکہ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اب ایران جو بھی سٹیپ لے گا وہ ایران ورسز امریکہ اور اسرائیل دونوں ہوگا. تو اس ساری سچویشن کو کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا جنگ ایکسپینڈ ہوگی یا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات ہونا تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. ابھی تو ظاہری بات ہے ایران اپنا رائٹ ٹو رسپونڈ اختیار کرنا چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ میں وہ جسے کہتے ہیں نا رائٹ ٹو رسپونڈ کروں. اور وہ کیسے رسپانس دیتا ہے, کن جگہوں پہ حملے کرتا ہے. دیکھیں یہ ساری کی ساری اب یہ لمبی جنگ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ چھوٹی جنگ نظر نہیں مجھے آ رہی. اور ایران کے اب فار ایگزامپل ایران کیا وہاں پہ حملہ کرے گا جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں, انٹرنیشنل واٹرز پہ حملہ کرے گا. دیکھیں ایران کے لیے بھی ایک نیا بہت بڑا یہ امتحان ہے جو جس سے اسے گزرنا ہے. پہلے 2-3 سال تو وہ غزہ کے اندر یہ جو سارے مزاحمتی گروپوں کے حوالے سے بڑا ٹف ٹائم رہا. سیریا ایران کے کنٹرول سے نکل گیا, ملیشیا ختم ہو گئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کی ساری جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی, یہ ہمیشہ کے لیے چینج کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ایران کبھی بھی دوبارہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی مرضی سے منمانی نہ کر سکے, یا مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنے سارے کے سارے جو مرضی کرتا ہے یا اس کے جو ریسورسز ہیں چلاتا ہے وہ نہ کر سکے. تو لگتا تو یہ ہے کہ ایران اب ہو سکتا ہے انٹرنیشنل واٹرز میں جہاں جہاں امریکن ایسٹس ہیں وہاں پہ حملہ کرے. ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہاں حملہ کرے ود ان جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں, بھلے وہ جی سی سی کے اندر ہوں. تو یہ ایک سمجھیں کہ بہت بڑی ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, پہلی بات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور امریکی انٹیلیجنس یہی کہہ رہی تھی کہ ایران کے پاس ابھی تک نیوکلیر ویپنز انہوں نے نہیں بنائے. یہ دونوں نے کہا. آئی اے نے تھوڑے دن پہلے کہا اور امریکہ کے جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. تو لیکن اس کے باوجود حملہ کر دیا گیا ہے. تو اس کا میسیجنگ یہ سیدھی سی ایک میسیجنگ ہے کہ بھائی آپ کے اوپر جو ہے وہ ایران کو ایک بڑا ڈفرینٹ کیس جو ہے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور وہ کیس یہی ہے کہ ہمیں ایران کو کمزور کرنا ہے کہ وہ کل کو صرف یہ نہیں کہ مڈل ایسٹ میں چیزیں اپنی مرضی سے کرے, نہ اس کی پراکسیز رہیں, نہ ایران اندر سے کبھی دوبارہ اٹھ سکے. اب دیکھیں ایز پر لا کوئی بھی جو نیوکلیر سائٹ ہوتی ہے اس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی نیوکلیر سائٹ پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے نیوکلیر سائٹ پہ حملہ کیا. اب وہاں نیوکلیر سائٹ سے کیا تابکاری نکلے گی, کس حد تک چیزیں ڈیمیج کی گئی ہیں, کیا ڈیمیج کی گئی ہیں, یٹ ٹو بی نون. لیکن یہ دنیا کا رول ہے کہ آپ سائٹس کے اوپر حملے نہیں کرتے, نیوکلیر سائٹس پہ حملے نہیں کرتے, کیونکہ اگر آپ نیوکلیر سائٹس پہ حملے کریں گے تو اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کو بہت زیادہ اگنور کر دیا گیا ہے. یو این چارٹر کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اور انٹیلیجنس جو سروسز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی حملہ کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے, اور جو شاید اس کے کانسیکوینسز اگلے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں.